بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الفصل التاسع فی مساوقۃ الشیعیۃ والوجود۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اولیٰ میں ہے اور فصل تاسع یعنی 9ویں فصل میں پہنچے ہیں۔ اس 9ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ ایک مسئلہ مطرح کرتے ہیں جو مسئلہ قدیم زمانے سے فلسفی اور کلامی کتابوں میں چلا آ رہا ہے، اور ملا صدرہ سے پہلے فلسفی اور متکلمین اس مسئلے کے اندر آپس میں دست و گریبان رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ شے مساوق وجود ہے۔ اچھا، مساوقات فلسفے میں ایک خاص اصطلاح ہے، لیکن یہاں پر مساوقت سے مراد وہی تساوی ہے، یعنی کلما صدق علیہ الوجود صدق علیہ الشیء و بالعکس۔ ہر وہ چیز جس پر وجود صادق آتا ہے اس پر شیء بھی صدق کرتا ہے، لیکن اصالت وجود کی بحث کے بعد، ملا صدرہ کے بعد، اور خصوصیت سے جو ہم نے بدایہ میں بھی آپ کے سامنے مطالب بیان کیے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وجود اور عدم سے مراد وہی موجود اور معدوم ہے، کیونکہ یہاں پر وجود سے خصوصیت سے مراد وہ چیز نہیں ہے کہ جو اصالت وجود کی بنا پر خارج میں متن واقع کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اصالت وجود کی بنا پر جو چیز اصیل ہے وہ شے کے ساتھ مساوی ہے، یعنی شے فقط اس پر صادق آئے کہ جو وجود بمعنی اصالت الوجود متن خارج کو تشکیل دیتا ہو۔ نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وجود سے مراد موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے اصالت وجود کی بنا پر ہم نے کہا کہ وجود بذات متن خارج کو تشکیل دیتا ہے، لیکن موجود اس معنی میں وجود سے اعم ہے، کیونکہ موجود ماہیت کو بھی شامل ہے۔ آغا ماہیت بھی موجود ہے اگرچہ وجود نہیں ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم نے کہا کہ ماہیت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے، واقعاً واقعیت رکھتی ہے، لیکن وجود نہیں ہے، کیونکہ متن خارج کو جو تشکیل دیتا ہے، متن خارج کو تشکیل دینے والی چیز وجود ہے، لیکن اس متن خارج کی حیثیت ماہیت بھی ہے۔ لہذا اگر آپ کہیں کہ وجود جو اصالت وجود کی صورت میں ہم نے بیان کیا وہ مساوق شیعیت ہے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر ماہیت شے نہیں ہے، درحالی کہ ہم نے کہا کہ ماہیت ہم شیئون، بلکہ بعض اور مفاہیم عقلیہ کہ جن کو ہم معقولات ثانیہ فلسفی کہتے ہیں وہ بھی شیعیت رکھتے ہیں۔ پس موجود ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو ثبوت رکھتی ہیں، جن کو آپ نفس الامر کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ اس معنی میں موجود اور معدوم میں تناقض ہے، نقیضین ہے۔ درست ہے، ماہیت حتیٰ معقولات ثانیہ فلسفی وجود، یہ تینوں چیزیں جن کے بارے میں ہم نے نفس الامر کے باعث میں گفتگو کی، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن ماہیت کو کبھی بھی آپ وجود نہیں کہتے۔ معقولات ثانیہ فلسفیہ کے ثبوت کو آپ کبھی بھی وجود نہیں کہتے۔ خوب، اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم، اگر آپ اس مسئلے کو دقیق طریقے سے سمجھیں تو یہ مقصد ہے ہمارا
یہ جو وجود اور عدم کہا جا رہا ہے کہ وجود مساوق شیعیت ہے، جو بھی وجود ہے وہ شے ہے، جو شے ہے وہ وجود ہے، جو وجود نہیں وہ شے نہیں، اس سے مراد ہماری وجود سے موجود ہے، تاکہ یہ مطلب ہو جائے کہ ماہیت ہم شیئون، معقولات ثانیہ فلسفی جن کا ثبوت ہم فرض کرتے ہیں وہ بھی شیئون، لہذا موجود مساوق شیعیت ہے، اور اسی کے مقابلے میں عدم یعنی وہی معدوم، اس شے کے مقابلے میں، موجود کے مقابلے میں جو معدوم ہے وہ اس کا نقیض ہے۔ درست ہے؟ یہ ایک نقطہ کہ حتماً اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ بحث اصل میں ایک اسلامی فرقہ ہے معتزلہ، کہ معتزلہ کے بارے میں گفتگو ہم کلام اسلامی کے تعارف میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ معتزلہ کیا ہے، کون کون سے ان کے علماء ہیں، ان کے اعتقادات کیا ہے، کس طریقے سے اس کی تاریخ کیا ہے، کہ تفصیل سے کلام اسلامی کے تعارف میں عرض کیا ہے، لہذا اس کو تکرار نہیں کرتے۔ یہاں پر اصل میں معتزلہ کے ساتھ گفتگو ہے، کیونکہ معتزلی حضرات کہتے ہیں کہ موجود اور معدوم، یہ جو دو آپ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان آپ تناقض کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موجود ہے وہ شے ہے اور جو موجود نہیں وہ اصلاً شے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض معدومات ایسے ہیں کہ جو بعض معدومات ہیں تو معدوم، موجود تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان کو شے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بعض معدومات ایسے ہیں کہ جو ثبوت رکھتے ہیں اگرچہ موجود نہیں ہے، حالانکہ موجود اس عام معنی میں جو ہم نے مد نظر رکھا اس کو مد نظر رکھیے گا۔ مثلا یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں معدوم دو طرح کے، ایک معدوم ممکن اور ایک معدوم ممتنع۔ بعض معدومات ایسے ہیں جو ممکن ہے لیکن فعلاً نہیں ہے، ان کی علت نہیں ہے۔ بعض معدومات ایسے ہیں کہ جو اصلاً وجود میں نہیں آ سکتے، جیسے شریک الباری۔ تو اب یہ لوگ آ کر کیا کہتے ہیں معتزلہ کہ بابا جو معدوم ممکن ہے وہ بھی ایک طرح کا ثبوت رکھتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی شیعیت رکھتا ہے اگرچہ موجود نہیں ہے، برخلاف معدوم ممتنع کے کہ وہ اصلاً شیعیت نہیں رکھتا، ثبوت نہیں رکھتا۔ یہ معتزلہ کی بات ہے۔ لیکن ہم نے عرض کیا کہ ناغا موجود اور معدوم ان دونوں میں تناقض ہے، نقیضین ہے اپنے۔ اگر جو چیز موجود نہیں ہے وہ معدوم ہے، چاہے وہ معدوم ممکن ہو چاہے معدوم ممتنع ہو، فرق نہ میکن ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بات بعض معتزلہ کی۔ دوسرے بعض معتزلہ ہیں وہ لوگ ایک دوسری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وجود اور عدم کے درمیان واسطہ ہے، یعنی موجود اور معدوم کے درمیان واسطہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ نقیضین ہو، یا چیز موجود ہو یا معدوم ہو، نہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، بلکہ ان کو یہ لوگ حال کہتے ہیں۔ حال اصل میں موجود کی صفت ہے۔ مثلا جیسے آپ کسی چیز کا علم پیدا کرتے ہیں، ایک عالم ہے ایک معلوم ہے، خب یہ تو حقیقت ہے، لیکن عالمیت، اگر جیسے آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو آپ عالم ہیں، علم ہے اور دوسری طرف سے معلوم ہے، لیکن ایک تیسرا اضافہ بھی ہے جس کو آپ عالمیت کہتے ہیں، یا قادریت یا والدیت۔ یہ جو صفات اضافی ہے، یہ جو صفات انتزاعی ہے، خب ان کا جداگانہ وجود مستقل و منحاز تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ان کو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، درمیانی کنڈیشن ہے، درمیانی چیز ہے، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ موجود نہیں، آپ دکھائیں عالمیت کہاں ہے، معدوم بھی نہیں ہے، بالاخر ایک اضافہ تو ہے۔ یہ بعض معتزلہ بات کرتے ہیں کہ پس وجود اور عدم کے درمیان، یا درست کہ موجود اور معدوم کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ جس کو حال کہتے ہیں۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بابا آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں کہ ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ بداہتاً فطرتاً انسان اس نقطے کو درک کرتا ہے کہ موجود اور معدوم آپس میں تناقض کی نسبت رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً اس فصل کے اندر ہے۔ اچھا، اس فصل کو پڑھ لوں تو پھر ایک آدھ نقطہ عرض کرتا ہوں۔ الفصل التاسع، 9ویں فصل،
کس کے بارے میں؟ کہ شیعیت مساوق وجود ہے. مساوق یعنی وہی مساوی. الشیعیت تساوق الوجود ہے. شیعیت مساوق وجود ہے کہ مساوقت سے یہاں پر مراد مساوات ہے، تساوی ہے. وگرنہ فلسفے میں دوسرے مقامات پر ذکر کرتے ہیں کہ تساوق اور تساوی ان دونوں میں فرق ہے. تساوق اخذ سے از تساوی ہے، لیکن یہاں پر تساوق سے مراد وہی تساوی ہے. جو شے ہے وہ موجود ہے، جو موجود ہے وہ شے ہے. والعدم لا شیعیت لا، اور عدم اصلاً شیعیت نہیں رکھتا، بطلان محض ہے. اذ هو بطلان محض لا ثبوت لا، آغا عدم بطلان محض ہے، اس کا کسی طرح کا ثبوت نہیں. فالثبوت والنفی فی معنی الوجود والعدم، پس ثبوت اور نفی وہی وجود اور عدم کے معنی میں. ثبوت یعنی وجود، نفی یعنی عدم. وعن المعتزلہ، بعض معتزلہ سے منقول ہے کہ ان الثبوت اعم مطلقا من الوجود. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آغا ثبوت وجود سے اہم میں مطلق ہے. ہو سکتا ہے ایک شے وجود نہ ہو لیکن ثبوت رکھتی ہو. فبعض المعدوم ثابت عندهم، بعض معدوم ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے. وہ کون سا معدوم ہے؟ وهو المعدوم الممکن، وہ معدوم ممکن ہے. وَيَكُونُ حِينَئِذٍ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، پھر دوسری طرف سے نفی عدم سے اخص ہو جائے گی، کیونکہ ہر معدوم منفی نہیں ہے. بعض معدوم جیسے معدوم ممکن ہے وہ ثابت ہے، بس ہر معدوم کو آپ منفی نہیں کہہ سکتے. بعض معدوم منفی ہیں جیسے معدوم ممتنع. وَلَا يَشْمُلُ إِلَّا الْمَعْدُومَ الْمُمْتَنِعَ، یہ نفی شامل نہیں ہے مگر معدوم ممتنع کو. وَأَنْ بَعْضِهِمْ، اور بعض معتزلہ سے منقول ہے ان بین الوجود والعدم واسطتاً، آغا وجود اور عدم کے درمیان واسطہ ہے. وَيُسَمُّونَهَا الْحَالَ، اور اس کو حال کا نام دیتے. وہ کیا ہے؟ وَهِيَ صِفَةُ الْمَوْجُود، وہ حال موجود کی صفت ہے. التی، یہ صفت ہے صفت کے لیے، صفت موجود کہ التی لیست بموجودۃ ولا معدومہ، وہ صفت موجود کہ جو نہ خود موجود ہے نہ معدوم ہے. کل عالمیت والقادریت والوالدیت کہ من الصفات الانتزاعیہ کہ التی لا وجود منحازا لہا، جیسے عالمیت، قادریت، والدیت، یہ جو صفات انتزاعیہ ہے کہ جن کا منحاز اور جداگانہ طریقے سے وجود نہیں ہے. فلا یقال انہا موجودتون، آپ ان کو موجود نہیں کہہ سکتے، کہاں موجود ہے. اور دوسری طرف سے معدوم اور منفی بھی نہیں کہہ سکتے. والذات الموجودۃ تتصف بہا، اور جو ذات موجود ہے موجود ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے. فلا یقال انہا معدومۃ، پس یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ معدوم ہے. پھر کیا ہے؟ درمیانی کیفیت ہے. وَأَمَّا الثُّبُوتُ وَالنَّفْيُ فَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ، ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ ثبوت اور نفی ان کے درمیان تناقض ہے، لیکن آپ وجود اور عدم کے درمیان تناقض کی بات کریں یہ بات درست نہیں ہے. لا واسطہ بینہما، ثبوت اور نفی میں کوئی واسطہ نہیں ہے. مرحوم علامہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْهَامٌ، آگا یہ سارے کے سارے اوہام ہیں، وہم ہیں، تخیلات ہیں. ہمیں حوصلہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر ان کی باتوں کو رد کریں. یکفی فی بطلانها قضاء الفطرہ، ان اوہام کے بطلان کے لیے کافی ہے فطرت کا فیصلہ کہ بأن العدم بطلان لا شیعیت لا، آغا عدم بطلان محض ہے، اس کی کوئی شیعیت نہیں ہے. یہ خلاصہ اس بحث کا. لیکن حقیقت مطلب یہ ہے جیسے استاد امینی نژاد بھی فرماتے ہیں کہ معتزلہ کی بات کو دقیق طریقے سے اگر پڑھا جائے تو شاید ان کی بات اتنی غلط نہ ہو. اصل میں کیا ہے کہ معتزلیوں کے پاس یہ اصالت وجود، اعتباریت ماہیت، پھر ثبوت کے مختلف انواع و اقسام، ثبوت مستقل و منحاز، ثبوت حیث کے عنوان سے، دوسرے طریقے سے یہ ثبوت کے مختلف عناوین، ثبوت کے مختلف جو قسمیں ہیں جو اصالت وجود اور نفس الامر کی بات میں ہم نے بیان کیے، یہ چیزیں ان لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس نہیں تھی، لہذا پھنس جاتے تھے. اور پھنستے بھی اصل میں دو جگہوں پر تھے.
جب علم الہی کا مورد آتا. مثلا جو عام طور پر معتزلہ کے لیے بھی شبہ واقع ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک خداوند متعال مخلوقات کو پیدا نہیں کرتا تو ان کا علم تو ہے اسے. سوال وہاں پر یہ پیدا ہوتا تھا کہ خدا کیسے عالم ہے؟ خب جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم ہے؟ اب یہاں پر وہ بیچارے معتزلی پھنس جاتے تھے، لہذا پھر آتے تھے اور معدوم کے لیے ایک طرح کا ثبوت فرض کرتے تھے، لہذا کہتے تھے کہ خدا عالم ہے. یا مثلا بعض صفات اضافیہ جیسے عالمیت، قادریت، ان مسائل کے اندر وہ لوگ پھنس جاتے تھے اور ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے تھے، لہذا ایسے کہتے تھے. لیکن اگر یہ صدرائی زبان اصالت وجود اور ثبوت کے اندر اور تحقق کے اندر جو ابھی تحلیلات ہوئی ہیں کہ بعض تحلیلوں سے آپ واقف ہو چکے، اگر یہ تحلیل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے، بلکہ وہ لوگ سمجھتے تھے وجود یعنی جو مستقل طریقے سے متن خارج کو تشکیل دینے والا ہے. جیسے علامہ کی یہاں پر تعبیر تھی نا وجود منحاز، وہ لوگ وجود سے یہی سمجھتے تھے. درست ہے. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا واقعاً اس طریقے کا وجود نہیں ہے، وجود منحاز، مستقل، متن خارج کو تشکیل دینے والا، ایسا وجود تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ان چیزوں کے لیے ثبوت تو ہے. اب ان چیزوں کو کیسے وہ سمجھے، لہذا اس قسم کی باتیں کرتے تھے. خوب نتیجہ کلام یہ کہ جو بہرحال معتزلہ کی بات عام طور پر کلامی اور ہمارے فلسفی کتابوں میں نقل ہوتی ہے وہ تو بالکل باطل ہے، لیکن اگر ان کے کلام کی انسان توجیہ کرے، ان کے کلام کی اگر تحقیق کرے تو وہ بیچارے بھی اس طریقے سے کہنا چاہتے ہیں. یہ صدرائی مبنا کے مطابق ثبوت اور تحقق کی جو تحلیلیں ہیں، یہ تحلیلات ان کے سامنے پیش کی جائے تو چہ بسا وہ لوگ بھی کہیں کہ ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. خلاصہ کلام فصل نوم تمام ہوتی ہے. اس کے بعد مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عدم نہ تمایز رکھتا ہے نہ علیت رکھتا ہے. اب کچھ مباحث جو اب آخر تک جائیں گے وہ اس عدم کے بارے میں ہے. اچھا، پہلا نقطہ یہ کہ عدم تمایز نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ تمایز اور مغایرت فرع بر ثبوت ہے. ایک چیز شیعیت رکھتی ہو، ثبوت رکھتی ہو، پھر وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شے اس شے سے جدا ہے. لیکن جو چیز بطلان محض ہو، جو چیز اصلاً شیعیت اور ثبوت نہیں رکھتی، تو تمیز کس بات کا؟ لہذا لا تمایز فی الاعدام، اعدام میں کوئی تمایز نہیں. نہ ہونا نہ ہونا ہے. دیکھے نہ ہونا تو دوسرے نہ ہونے سے فرق نہیں کرتا. کسی شے کا نہ ہونا علی کل نہ ہونا، نہ ہونا تو نہ ہونا ہے. یہ پہلا نقطہ. البتہ یہاں پر عدم سے مراد ہماری عدم مطلق ہے. مطلق عدم کو اگر دیکھیں تو مطلق عدم کے اندر کوئی تمایز نہیں ہے. لیکن ایک اور عدم ہے جس کو آپ کہتے ہیں عدم مضاف. مثلا عدم مضاف یعنی اس عدم کو کسی امر وجودی کی طرف آپ اضافہ کریں. عدم البصر کہ جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں نابینا یا نابینائی. خوب عدم البصر یعنی نابینائی، بصر کا نہ ہونا. عدم السمع یعنی انسان کا بہرا ہونا، نہ سننا. آپ مجھے بتائیں عدم بصر اور عدم سمع ان دونوں کے درمیان آپ تفاوت محسوس کرتے ہیں یا نہ؟ بھائی ایک مرتبہ زید کا نہ ہونا ہے اور ایک مرتبہ عمر کا نہ ہونا ہے. انسان عام طریقے سے ان اعدام مضاف کے اندر تفاوت محسوس کرتا ہے. ایسے سمجھتا ہے کہ زید کا نہ ہونا غیر از عمر کے نہ ہونے کے ہے. عدم زید اور عدم عمر دونوں میں تفاوت ہے، ایسے انسان محسوس کرتا ہے. لیکن مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی انسان حقیقت میں توہم کرتا ہے کہ عدم زید غیر از عدم بصر ہے یا عدم عمر غیر از عدم زید ہے، کیونکہ اس عدم کو امر وجودی کی طرف اضافہ کیا ہے تو انسان کی قوت واہمہ اس عدم کے لیے ایک طرح کا ثبوت فرض کرتی ہے.
یعنی ایسے تصور کرتا ہے انسان کا ذہن کہ عدم مضاف کے لیے حظ من الوجود، ایک طرح کا وجود ہے نا، ایک طرح کا ثبوت ہے، اسی لیے ہم توہم کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ عدم بصر غیر از عدم سمع ہے۔ خلاصہ کلام کہ علامہ کی عبارت سے ایسے پتہ چل رہا ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ بابا عدم مطلق میں تو کوئی تمایز نہیں ہے، لیکن عدم مضاف کے اندر انسان کی قوت واہمہ ایک طرح کا تمیز قرار دیتی ہے۔ انسان کا ذہن سمجھتا ہے کہ عدم مضاف، ایک عدم مضاف دوسرے عدم مضاف سے فرق کرتا ہے، لیکن عبارت سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوت واہمہ کا توہم ہے۔ لیکن بہرحال اپنے مقام پر یہ ثابت ہے کہ علامہ بھی وہاں پر جو نکات ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بابا عدم مضاف کے لیے جو عدم مضاف ہے لہو حظ من الوجود، لہو حظ من الثبوت، اس کے لیے بھی ایک طرح کا ثبوت ہے، اس کے لیے بھی ایک طرح کا وجود ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جب معقولات ثانیہ فلسفی اور معقولات ثانیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے وہاں پر عرض کریں گے کہ ہمارے بعض اساتید کا ماننا ہے کہ اعدام ملکہ کے لیے بھی یہ جو عدم مضاف ہے، اس عدم مضاف کے لیے بھی واقعاً ایک طرح کا ثبوت ہے، اما وہ کیسا ثبوت ہے جو اس کے عدم ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ علی حال خلاصہ کلام یہ کہ آغا یا عدم مطلق ہے یا عدم مضاف ہے۔ عدم مطلق یعنی مطلق عدم، عدم مضاف یعنی جو امر وجودی کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ عدم مطلق میں تو اصلاً تمایز نہیں ہے، باقی جو عدم مضاف ہے اس میں انسان کی قوت واہمہ ایک طرح کا تمایز، ایک طرح کی جدائی خیال کرتی ہے۔ خوب یہ عدم کے بارے میں گفتگو کہ انہ لا تمایز فی الاعدام۔ دوسرا نقطہ یہ کہ عدم میں علیت بھی نہیں ہے، کیونکہ عدم بطلان محض ہے، انتفاع ثبوت ہے، انتفاع شیعیت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے علت کیسے ہوگا؟ بھائی علت وہ چیز بنے نا کہ جو خود شے تو ہو، جس کے لیے ثبوت تو ہو، جس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی شیعیت نہیں ہے، تو اس کے لیے علیت کیسے ہوگی؟ لہذا عدم نہ تمایز رکھتا ہے نہ علیت رکھتا ہے۔ ان قلتا آغا یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ عدم علت علت ہے عدم معلول کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم مثلا علیت نہیں رکھتا، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا نقطہ یہ کہ یہاں پر عدم مضاف ہے، عدم العلت علت لعدم المعلول، اور ہم نے کہا کہ برحال عدم مضاف حظی از وجود دار ہے، حظی از ثبوت دار ہے، ایک یہ نقطہ۔ البتہ علامہ نے کہا کہ نہ، وہاں پر بھی فقط انسان کی قوت واہمہ توہم کرتی ہے۔ تو علامہ کے اعتبار سے یہ جو جملہ ہے نا عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ ایک مجازی جملہ ہے، مجازی جملہ ہے۔ کس بات کے لیے؟ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ بابا معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ اس زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر علت نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں اگر علت نہیں ہے تو معلول نہیں ہوگا، اس کو گویا کہ انسانی ذہن ایسے جملہ مجازی بناتا ہے کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، وگرنہ اس جملے سے حقیقتاً مقصود یہ ہے کہ علت ہوگی تو معلول ہوگا، علت کے وجود سے معلول کا وجود ہوتا ہے۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی بادل نہیں ہے لہذا بارش نہیں ہے، خوب اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اصل میں بادل کے درمیان اور بارش کے درمیان علیت کا رشتہ ہے۔ خوب اگر بادل نہیں ہے تو پھر بارش بھی نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ خوب دیکھیں 10ویں فصل کو، الفصل العاشر، 10ویں فصل، فی انہ لا تمایز ولا علیت فی العدم، اس مطلب کے بارے میں ہے کہ
فی انہ لا تمایز ولا علیت، کہ شان یہ کہ کوئی تمایز اور کوئی علیت نہیں ہے عدم میں نہ تمایز ہے نہ علیت ہے۔ اما عدم التمایز، ایک عدم دوسرے عدم سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ فَرْعُ الثُّبُوتِ وَالشَّيْعِيَّةِ، اگر تمایز اور جدائی اس نقطے پر متفرع ہے کہ وہ چیز ثابت ہو، وہ شے ہو، ثبوت اور شیعیت پر متفرع ہوتا ہے تمایز۔ اگر ثابت ہوگا تو تمایز رکھے گا، اگر ثابت ہوگا تو شیعیت رکھے گا، جبکہ ولا ثبوت ولا شیعیت فی العدم، جبکہ عدم میں نہ تو ثبوت ہے نہ ہی شیعیت ہے، کہ مراد اس سے عرض کیا کہ وہی عدم مطلق ہے۔ نعم ربما یتمیز عدم من عدم، ہاں استدراک کرتے، کبھی کبھار ایک عدم دوسرے عدم سے جدا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب عدم مضاف ہو، بِإِضَافَةِ الْوَهْمِ إِيَّاهُ إِلَى الْمَلَكَاتِ وَأَقْسَامِ الْوُجُودِ، جب انسان کی قوت واہمہ اس عدم کو مختلف ملکات کی طرف نسبت دے، عدم العلم، عدم بصارت، ایسے وَأَقْسَامِ الْوُجُودِ، اور مختلف وجود کے اقسام کی طرف اس کا اضافہ کرے، عدم زید، عدم کتاب، ایسے۔ تو جب یہ عدم مضاف بن جائے تو عدم مضاف میں بہرحال ایک طرح کا تمایز اور جدائی آتی ہے۔ فَيَتَمَيَّزُ بِذَلِكَ عَدَمٌ مِّنْ عَدَمٍ، پھر اس اضافے کی وجہ سے ایک عدم دوسرے عدم سے جدا ہوتا ہے، كَعَدَمِ الْبَصَرِ وَعَدَمِ السَّمْعِ وَعَدَمِ زَيْدٍ وَعَدَمِ عَمْرٍ۔ واقعاً اگر انسان ایسے سمجھتا ہے کہ عدم زید غیر از عدم عمر ہے، عدم بصر غیر از عدم سمع ہے۔ وَأَمَّا الْعَدَمُ الْمُطْلَقُ فَلَا تَمَایُّزَ فِیہ، لیکن مطلق عدم میں کوئی تمایز نہیں ہے۔ خوب یہ تمایز کے بارے میں گفتگو تمام۔ وَأَمَّا عَدَمُ الْعِلِّیَّةِ فِی الْعَدَمِ، ہم نے کہا کہ عدم علت نہیں ہوتا، فَلِبُطْلَانِہ وَانْتِفَاءِ شیعیتہ، وہ اس وجہ سے کہ عدم تو بطلان محض ہے، وہ تو شیعیت نہیں رکھتا۔ جب کوئی چیز نہیں ہے تو کس کے لیے علت کیسے بنے گا؟ اشکال مقدر کا جواب، وَقَوْلُهُمْ عَدَمُ الْعِلَّةِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمَعْلُولِ، یہ جو حکماء کہتے ہیں کہ عدم علت علت ہے عدم معلول کے لیے، قول علی سبیل التقریب والمجاز، آغا یہ آپ کے ذہن کے قریب لانے کے لیے ایک جملہ کہا گیا ہے کہ اصل قانون علیت کو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، لہذا اس طریقے سے جملہ کہا ہے، مجازن یہ جملہ کہا گیا ہے۔ جیسے مثلا فقولہم مثلا لم یکن غیم فلم یکن مطر، کہ بھئی سحاب اور بادل نہیں ہے لہذا بارش بھی نہیں ہے، معناہ بالحقیقہ، کہ اس کا حقیقت میں معنی یہ ہے کہ انہو لم یتحقق العلیت التی بین وجود الغیم و وجود المطر، یعنی وہ علیت متحقق نہیں ہوئی کہ جو غیم یعنی سحاب بادلوں میں اور بارش میں ہے، یعنی بادل نہیں ہے تو بس بارش بھی نہیں ہوگی دیگے، یہ کہنا چاہتے۔ وَہَذَا كَمَا قِيلَ، یہ اسی طریقے سے جیسے آپ منطق میں ایک مطلب پڑھتے ہیں، اگر منطق میں آپ کہتے ہیں قضیہ حملیہ یا موجبہ ہے یا سالبہ، خوب قضیہ حملیہ جو موجبہ ہے وہاں پر تو حمل ہے، لیکن قضیہ سالبہ میں تو حمل نہیں ہے، وہاں پر سلب الحمل ہے۔ زید قائم، یہاں پر تو حمل ہے، لیکن آپ زید لیس بقائم کو بھی قضیہ حملیہ کہتے ہیں، حالانکہ وہاں پر حمل نہیں ہے، سلب الحمل ہے، تو کیسے کہتے ہیں وہاں پر؟ المنطق میں آپ کہتے ہیں نا قضایہ سالبہ کو موجبہ پر اجرا کرتے ہوئے ہم حملیہ کہتے ہیں، نظیر اجراء الاحکام القضائیہ الموجبہ فی السالبہ، جیسے آپ احکام قضایہ موجبہ کے احکامات کو قضایہ سالبہ پر جاری کرتے ہیں۔ فیقال سالبۃ حملیہ و سالبۃ شرطیہ، حالانکہ یہ شرطیہ سالبہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں پر تو شرط نہیں ہے بلکہ شرط کو سلب کیا جا رہا ہے، ونحو ذالک، اور اس طریقے سے دوسرے موارد میں۔ وَإِنَّمَا فِيهَا سَلْبُ الْحَمْلِ وَسَلْبُ الشَّرْطِ، جبکہ سالبہ حملیہ اور سالبہ شرطیہ میں تو سلب الحمل ہے، سلب شرط ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو حملیہ اور شرطیہ کہتے ہیں۔ کہ بہرحال الحمدللہ اس طریقے سے یہ ہماری 10ویں فصل بھی تمام ہو جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے 11ویں اور 12ویں فصل۔
کہ یہ بھی عدم کے بعض احکامات کے بارے میں، بعض امور کے بارے میں جو عدم کے بارے میں کہ انشاءاللہ ان کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، عالم آپ کو سلامت رکھے۔